بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، آج ہم جس اہم موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے خشکی میں رہنے والے جانور اور ان کی حلت اور حرمت کے متعلق ائمہ کے اقوال۔ اس سے پہلے پانی میں پائے جانے والے جانور کے متعلق ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ خشکی پر جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے جانور حلال ہیں، اور ائمہ احناف کا کیا نظریہ ہے، ائمہ شوافع ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو ائمہ مالکیہ ہیں وہ ان کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس پر جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ جو خشکی والے جانور ہیں جس میں مردار ہے، خون، خنزیر کا گوشت، یہ سارے، اور اہل لغیر اللہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اس پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ مردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانور خود بخود مر جاتا ہے، اس کو وہ بلندی سے گر کر مرے، کوئی دوسرا جانور اس کو مارے، اس وجہ سے وہ مر جائے، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے مر جائے، تو یہ مردار جو ہوتا ہے خود بخود مر جائے، جس کو ذبح نہیں کیا جیسا، وہ کوئی بھی جانور ہو، حلال جانور، تو جس کو ذبح نہ کیا جائے اور وہ خود مر جائے وہ مردار کہلاتا ہے، جو حرام ہے۔ خون سے مراد یہاں بہتا ہوا خون ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو جمع ہوا خون جو کہ تلی کی شکل میں، جو کہ کلیجی کی شکل میں ہم کھاتے ہیں، جس کو حدیث میں جائز قرار دیا گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ پھر خنزیر کا گوشت جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، اور اہل لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا۔ اس پر کنفیوژن ہے لوگوں کو، اہل لغیر اللہ کے متعلق جو ہے نا غلط توجیحات بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور کو اپنے والدین کے لیے، کسی بزرگ کے لیے آپ نے اصالِ ثواب کے نیت سے اس کو پالا ہے، اور آپ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس کا ثواب میں فلاں کو پہنچانا چاہتا ہوں، تو بعض لوگ اس کو بھی اہل لغیر اللہ کے زمرے میں لے آتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط توجیحات میں سے ہے، کیونکہ رفع الصوت عند الذبح، کہ ذبح کے وقت آواز کو بلند کرنا، اس کو اہل لغیر اللہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا۔ اب رہا اس کا گوشت کس کو کھلانا ہے اور اس کو کس کو اصالِ ثواب کرنا ہے، یہ الگ ڈیٹیل ہے۔ تو یہ جانور جو ہے یہ حرام ہیں۔ اسی طرح جو خون خوار جانور ہیں، یعنی ایسے جانور جو کہ دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے پنجوں کے ساتھ ان کا شکار کرتے ہیں، تو یہ جمہور کے نزدیک یہ جانور جو ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو چیر پار کرنے والے جانور ہیں، جو خونخوار جانور ہیں، جو حملہ کرنے والے جانور ہیں، جن میں شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، تو یہ کیا ہیں جمہور کے نزدیک۔ جمہور سے مراد جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ، اور پھر دیگر ائمہ کے نزدیک یہ حرام ہے، جبکہ مالکیہ کے نزدیک خونخوار درندے جو ہے وہ ان کو مکروہ کہتے ہیں۔ اب یہ حرام اور مکروہ میں فرق ہے، یعنی دیگر کے نزدیک یہ حرام ہے جبکہ مالکیوں کے نزدیک یہ کیا ہے مکروہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ جو باقی پرندے ہیں جن میں شکرا ہے، باز ہے، گدھ ہے، یہ بھی حرام ہے جمہور کے نزدیک، جبکہ مالکیہ جو ہیں وہ امام مالک اور ان کے باقی جو متبعین ہیں وہ کہتے ہیں سوائے چمگادڑ کے باقی مباح ہے۔ مباح کا مطلب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسا آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ مالکی جو ہیں وہ اس حوالے سے، حلت اور حرمت کے حوالے سے بہت وسعت رکھتے ہیں، اور بہت سارے جانوروں کو وہ حلال کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، جو کہ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتے، پالتو گدھے، کھچر، یہ بھی کیا ہیں حرام ہیں، اور اس پر جو ہے وہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ جبکہ اس کے متعلق جو مالکی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پالتو کتا ہے وہ مکروہ ہے، حرام نہیں کہتے بلکہ وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور باقیوں کے نزدیک کتے، پالتو گدھے، کھچر وغیرہ یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں آگے حشرات الارض، یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے۔
تو یہ بھی جمہور کے نزدیک حرام ہے۔ اس میں سانپ آ جاتا ہے، بچھو آ جاتا ہے، چوہا آ جاتا ہے، چیونٹی آ جاتی ہے، شہد کی مکھی وغیرہ، اور اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زہریلا پن۔ اور زہریلا جو ہوتا ہے، زہریلا پن وہ انسان کی جسم کے لیے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دیتا ہے، اور ہر وہ کھانا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے، اور جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ انسانی زندگی کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا فرض ہے، تو لہٰذا یہ حرام ہے۔ جمہور کا یہی موقف ہے۔ اب مالکیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے ان کو مباح کہتے ہیں، یعنی جائز کہتے ہیں۔ بچھو، ٹڈی، چیونٹیاں اور ایون کہ سانپ بھی وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے ذبح کیا جائے تاکہ اس کا زہر جو ہے وہ جاتا رہے۔ تو یہ جو ہے حشرات الارض ہیں اور خشکی پر پائے جانے والے جانور ہیں، جن کے متعلق آپ نے دیکھا کہ پانی میں جو پائے جانے والے جانور ہیں اسی طرح مالکیوں کا یہاں بھی موقف جو ہے وہ بہت وسیع تر ہے، اور بہت سارے ایسے جانور جو باقی ائمہ کے نزدیک حرام ہیں، مالکیوں نے ان کو یہاں مباح کہا، مکروہ کہا، یا ان کو جائز قرار دیا۔ تو لہٰذا یہ ان کے موقف ہیں، مختلف آپ کے سامنے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کون سا جانور کس کے نزدیک جائز ہے اور کس کے نزدیک حرام ہے اور کس کے نزدیک وہ چونکہ جس نے بھی اس کی توجیہ بیان کی ہے اس نے اپنے عقلی اور نقلی دلائل بھی پیش کی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اہم مسئلے کی لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔